السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ شب برات کے آنے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ شب برات یہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت اور اہمیت احادیث شریفہ کے اندر آئی ہوئی ہے۔ یہ رات عبادت کرنے کی رات ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی رات ہے۔ تو اس رات میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ لیکن اس رات میں عبادت کرنے سے پہلے ہمیں کچھ باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کس طرح عمل کرتے تھے؟ آپ کا یہ عمل گھر میں ہوتا تھا یا مسجد میں ہوتا تھا؟ تو ان ساری باتوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نفلی عبادت مسجد کے مقابلے میں گھر میں کرنا افضل ہے۔ تو چونکہ شب برات کی عبادت بھی نفلی عبادت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عبادت کو تنہائی اور گھر میں کریں، نہ کہ مسجد میں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد نمازیں تم اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ اللہ کے رسول نفلی نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام گھر ہی میں کرتے تھے۔ تو ہم شب برات کی رات میں جو عبادت کریں وہ تنہائی میں کریں، اپنے گھر میں کریں، مسجد میں نہ جائیں۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا تھا۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو مسجد میں جا کر نفلی عبادات کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے مسجد میں جانے سے بہتر نفلی عبادتوں کو اپنے گھر میں کرنا افضل سمجھا۔ تو اللہ کے یہاں قابل قبول وہی عمل ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے پر کیا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نفلی عبادتوں کو اپنے گھر میں انجام دیں۔ دوسری بات کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ اور مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ اپنے اعتبار سے انسان جو چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اس کی تسبیح بیان کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اس رات میں کوئی نماز متعین نہیں ہے، عبادت کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، جو چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ نفلی نمازوں کا اہتمام گھر میں ادا کرنے کا کرے، اور دوسرے جو عبادتیں ہو سکے آسانی کے ساتھ ان عبادتوں کا اہتمام کر لے۔ تیسری چیز کہ انسان اس رات میں اتنا زیادہ نہ جاگ لے کہ بیمار پڑ جائے، بلکہ بشاشت کے ساتھ اور سکون و اطمینان کے ساتھ جتنی دیر جاگ سکتا ہو آسانی کے ساتھ اتنی دیر جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان پوری رات آسانی سے جاگ سکتا ہو تو اس کو پوری رات جاگ کر اس رات کی فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس پر نیند کا غلبہ ہو، یا اسی طریقے سے اس کو خطرہ ہو کہ اگر میں پوری رات جاگوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا، تو اس کو چاہیے کہ رات کے شروع حصے میں جتنی دیر ہو سکے آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اللہ سے دعا مانگ لے، پھر جب نیند غالب آنے لگے تو سو جائے، اور پھر آخری شب میں یعنی تہجد کے وقت میں بیدار ہو جائے، اور پھر اس وقت اللہ کی عبادتیں کر لے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی پوری رات جاگ سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ پوری رات جاگ کر عبادت کرے،
اس لیے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں غروب آفتاب کے بعد ہی سے، یعنی سورج جب ڈوبتا ہے اس کے بعد ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور طلوع فجر تک یعنی تہجد کے وقت کے ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی عافیت مانگنے والا۔ تو میرے عزیزو، جو رات بھر جاگ سکتا ہے اس کو چاہیے کہ رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھے کہ رات بھر جاگنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کے وقت سو جائے اور فجر کی نماز قضا ہو جائے، تو اس رات بھر کے جاگنے کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا، بلکہ رات بھر جاگے اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر ہی کیا ہے، سونے کی نیت کرے۔ بہرحال چوتھی چیز کہ سال بھر فرض نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ فرض نمازوں کو چھوڑ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ نفل نمازوں کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو ہم نے جنت کا مستحق بنا لیا، یہ خیال باطل ہے۔ ہاں، اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف فرما دے، کسی کی بخشش فرما دے، کسی کی مغفرت فرما دے، تو یہ اللہ کا فضل و اکرام ہے، لیکن اللہ کا جو قاعدہ اور قانون ہے، اللہ نے حکم دیا ہے فرائض کے ادا کرنے کا، اگر ہم نے فرائض کو چھوڑے رکھا اور فرائض کو ادا نہیں کیا تو اللہ تعالی ہم سے مواخذہ کرے گا، ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے فرض نمازوں کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کو بالکل نہ چھوڑیں۔ یہ چوتھی بات تھی کہ فرض نمازوں کا اہتمام کیا جائے، صرف نفلی نمازوں کو پڑھ کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ سمجھا جائے۔ پانچویں بات کہ جو بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ اس رات میں 2 رکعت کسی خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ اگر وہ پڑھ لی جائے تو عمر بھر میں جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں سب معاف ہو جاتی ہیں، یہ باطل ہے، یعنی یہ خیال باطل ہے۔ اس کا نہ تو قرآن و حدیث سے کہیں ثبوت ملتا ہے، نہ تو صحابہ کی زندگی سے کہیں ثبوت ملتا ہے کہ ایسی 2 رکعت کسی طریقے پر نماز پڑھ لی جائے تو ساری نمازیں جو اس کی قضا ہوئی ہیں معاف ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں اس کی قضا پڑھنا اس کے ذمہ واجب اور ضروری ہے۔ اگر وہ اس کی قضا نہیں پڑھے گا تو گنہگار مانا جائے گا، وہ گنہگار ہوگا اللہ کی نگاہ میں۔ تو فرض نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں ان کی قضا پڑھنے کو ضروری سمجھے اور ان کی قضا پڑھی جائے۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ 2 رکعت اس طریقے پر پڑھ لیں گے تو ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور یہ باطل خیال ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اس رات کو گپ شپ میں نہ گزارا جائے، راستوں اور چوراہوں پر ٹہلتے ہوئے نہ گزارا جائے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر اس رات کو نہ گزارا جائے۔ اس طریقے سے جو فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں اس میں گناہ کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ثواب کے بجائے ہمارے اوپر گناہ لازم ہو، بلکہ ہم عبادت کرنے والی رات میں عبادت کریں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے سامنے روئیں گڑگڑائیں، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں، نہ یہ کہ ہم ہوٹلوں پر جا کر بیٹھیں اور گپ شپ کریں اور ادھر ادھر ٹہلیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ کی نظروں میں ہوں گے جو پچھلے سال شعبان اور رمضان کے مہینوں میں رہے ہوں گے، لیکن اس سال اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، ان کے مقدر میں یہ راتیں اور رمضان المبارک کا مہینہ نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں یہ راتیں نصیب فرمائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات سے فائدہ اٹھا لیں، اس لیے کہ یہ فضیلت والی رات ہے۔ اگر ہم نے اس کو بھی لاپرواہی میں، گپ شپ میں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر اور یوں ہی گزار دیا تو پتہ نہیں بعد میں یہ رات ہمیں پھر نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو میرا عزیزو، شب برات کی رات میں عبادت کرنے سے پہلے اتنی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔